اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا یعنی کہ فرمایا۔ کس نے فرمایا جی؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ مقولہ ہے، کیا بات فرمائی؟ یا قومی، یا حرف ندا، اے قومی۔ میری اب یہ قوم، قوم کس حال میں ہے جی؟ نسب میں، حالت نصب میں ہے، کیونکہ یا کے بعد جب مضاف الیہ آئے گا تو مضاف ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، لیکن یا متکلم اور پھر یہ بھی اڑ گئی قومی زیر اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اس کے آگے یہ ہے میری قوم۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، ارأیتم کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ تم، دو ٹکڑے ہیں، حمزہ استفہامیہ ہے کیا؟ رأیتم کیا مادہ ہے جی؟ رے را، حمزہ یا یا رأیون، رآ یرا، کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، دیکھنا۔ یہی جب باب افعال میں جائے گا تو متعدی ہو جائے گا۔ یوری، کیا مطلب ہو جائے گا جی؟ دکھانا، تو رآ اس مذکر نے دیکھا، رأیتا تو ایک بار تو ایک مذکر مرد نے دیکھا، دیکھا، رأیتما تم دو نے دیکھا، دو نے دیکھا، رأیتم سب نے دیکھا۔ تم سب نے دیکھا۔ لیکن قرآن میں جہاں بھی ارأیتم آیا ہے تو کیا تم سب نے دیکھا؟ اس کا معنی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ہاں، غور کیا، بیسیکلی کیا جی کہ رائے تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا جی؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے، رائے ہے، اس کا یہ مطلب رائی تم جب بھی آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تمہاری کیا رائے ہے، تم نے کبھی غور کیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس بات پہ کبھی غور کیا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو جی، کہ کس بارے میں؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ لائن بھی یہ پہلے یہ آیت کا حصہ کافی دفعہ ہو چکا ہے۔ ان کا مطلب کیا جی؟ اگر شرط آ گئی، اگر کنتو کا کیا مطلب ہے جی؟ میں تھا، میں تھا، لیکن اگر آ گیا پیچھے تو اب شکل بدل گئی، میں ہوا، اگر میں ہوا۔ ان کنتو کا ویسے مطلب کیا جی؟ تھا، میں تھا، تھا۔ اگر کنتو کے آگے فعل مضارع آ جائے تو پھر کیا جی؟ کرتا رہا تھا، ماضی استمراری میں چلا جائے گا۔ ویسے کانا آ جائے تو تھا، یہ تھا، کسی صفت کے ساتھ آ جائے تو ہے۔ تو ان کنتو اگر میں ہوں، میں تھا، لیکن اگر آ گیا تو پھر ایک پاسبلٹی کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اگر میں ہوا، یعنی تم کہہ رہے ہو، آپ کہتے آ رہے ہو مجھے، کیا کہا جی انہوں نے کہا جی کہ جس سے آپ ہمیں جس کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں اس پہ شک ہے، تو جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ شک ہے، تردد ہے اس میں، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں ہوا علی بینۃ، علی پر حرف جر آ گیا تو اس نے بینہ کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، مجرور، زیر دے دی۔ ان کنتو والا اگر میں ہوا، کس چیز پہ ہوا جی؟ بینۃ پہ ہوا، کیا مادہ ہے؟ بانا یبینو، کیا مطلب ہے؟ واضح دلیل، اصل اس کا مطلب کیا ہے؟ بانا یبینو، دو چیزوں کا علیحدہ ہو کر واضح ہو جانا۔ جی، بانا یبینو کا کیا معنی ہے؟ دو دو چیزوں کا واضح علیحدہ ہو، اب یہاں جو قرآن میں جس معنی میں زیادہ تر استعمال ہوا ہے وہ حق اور باطل میں
فرق. حق اور باطل کا علیحدہ ہو کر واضح ہو جانا. بانا یبین، بانا وہ واضح ہوا، یبین وہ واضح. ہوتا ہے. فعیل ان کے وزن پہ آئے گا تو یہ کیا بنے گا جی؟ اب فے عین اور لام کی جگہ یہ مادہ ڈال دیں، با یہ با یا نون. اب یہ زیر آگے چلی جائے گی اور اس کو مؤنث بنا دیا، فعیلتن بینہ. تن. صفت مشبہ ہمیشہ سے ایک کام، یہ صفت اس چیز کا حصہ بن گئی ہے. جس چیز پر میں ہوں وہ بالکل واضح ہونا، حق اور باطل میں فرق کیا ہوا ہونا اس چیز کی ہر حال میں صفت ہے. یہ نہیں کہ کہیں گڑبڑ ہو گئی اور کہیں دعوت آئی تو کہیں گڑبڑ ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حق ہے کہ باطل ہے، کہیں پہ واضح ہو گئی کہیں پہ یہ اللہ بینۃ آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بالکل واضح مشبہ اس میں شروع سے لے کے آخر تک اور اول سے اے سے لے کے زیڈ تک ہر چیز اس کی واضح بالکل واضح. صفت مشبہ. تو یہ فعیل ان کے وزن پہ ہے بینۃن، بالکل واضح، کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں. تو بانا یبین واضح ہونا، اور باب افعال میں آئے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ ابانا یبین واضح کرنا. باب تفعیل میں قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. بینا یبین کا کیا معنی ہے جی؟ یہ بھی واضح کرنا، لیکن رفتہ رفتہ کھول کے کسی چیز کو اتمام کے ساتھ. کر دینا باب تفعیل سے. یہ کس باب سے سر؟ کون سا جی؟ اللہ بینات. بینۃ یہ بانا یبین ضرب یضرب ثلاثی مجرد، اسی سے فعیل ان کے وزن پہ آ گیا نا. صفت مشبہ آپ کو بتایا تو ہے کہ ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوا ایک واضح دلیل پر. یعنی ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کر دے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے. لیکن عام دلیل نہیں بلکہ واضح دلیل. اگر میں ہوا واضح دلیل پر، من سے یہ بھی کیا جی؟ حرف جر ہے. ربی، اس نے اب رب کو مجرور کر دیا. اب ربن سے بن گیا ربن، اور پھر یہ ربن کے بجائے ربی ہو گیا تو یہ بن گیا مضاف. اب کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ تو مضاف الیہ آیا یا متکلم میرا رب. اب میرے رب سے یعنی کی جانب سے، کی طرف سے. اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر دلیل. ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا دیکھتے ہو؟ کیا تم نے سوچا ہے کبھی؟ تمہاری رائے کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا، آتانی منہ رحمتن و اور آتانی، تا ایک ٹکڑا ہے اور نی دو ٹکڑے. دوسرا. آتا کیا مادہ ہے؟ حمزہ تے یہ ثلاثی مجرد میں آئے گا عطا یاتی. کیا معنی ہے؟ آنا. عطا یاتی آنا. با کے صلے کے ساتھ آ جائے تو لانا. لانے کا مفہوم آ جاتا ہے. آتا یؤتی دینا، عطا کرنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، دینا عطا کرنا. تو آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا پہلا حصہ اس کا ہے جی؟ آتا اس نے دیا. پہلا یہ فعل ہو گیا آتا، اور نی مجھے اس کے ساتھ آ گئی ضمیر. ضمیر فعل کے ساتھ مل کے آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے. تو کو کس کو جی؟ نی
مجھ کو، وآتانی اور اس نے دیا مجھ کو، لیکن یہ ان سے چل رہا ہے، ان سے، اب اس کے ساتھ لگا دیں گے ہوا، یعنی اور اس نے مجھ کو دیا ہوا۔ پہلی چیز، پہلا اس کا مفعول کیا ہے؟ ضمیر نی، مفعول نمبر 1۔ آتا کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو آتا یوتی کی کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، ایک کس کو دیا اور دوسرا کیا دیا۔ تو اس کا دوسرا مفعول کہیں نظر آ رہا ہے؟ جی رحمتن، یہ حالت نصب میں آپ کو نظر آ گیا، رحمتن کیا دیا ہوا؟ رحمت دی ہوئی، منہ اپنی طرف سے، من سے، ہو اس کی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے، یعنی اور اس نے مجھے، اس رب نے مجھے اپنے پاس سے اپنی رحمت دی ہوئی۔ فا پس کیا مطلب ہے فا کا؟ جواب شرط، یعنی اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت دی ہوئی، اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت دی ہوئی، اپنی رحمت سے نوازا ہوا ہے اور میں اس کی طرف سے بالکل صحیح رستے پہ ہوں، اور میں تمہاری بات مانوں، تم تو چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں، جو تم کہہ رہے ہو کہ بڑا اچھا انسان تھے آپ اور بڑے کام آنے والے تھے، تو میں تمہارے کام آنا شروع ہو جاؤں یا تمہاری بات مان لوں، تو پھر بات کیا ہوگی؟ فا پس من کون، اور یہ سوالیہ نشان بھی ہو گیا۔ فمن تو پھر کون ہے؟ ینصرنی کتنے ٹکڑے ہو گئے جی اس کے؟ 3، 2 ہو گئے سر، 2 نہیں، ینصرو ایک ہی ہو گیا، ینصرو اور نی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ینصرو مادہ کیا ہے؟ نون سواد رے، نون سواد اور رے، نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا، مدد کرنا، تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، اب یہ سوالیہ نشان ہے، تو سوال جو ہے عام طور پہ فیوچر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام کس نے کرنا ہے، کوئی اگر کرتا ہے تو وہ اس کے حال میں آ جاتا ہے ویسے، تو فَمَن يَنصُرُنِي تو کون ہے جو مدد کرے گا، کون مدد کرے گا؟ اب اس کے ساتھ ضمیر آ گئی نی میری، فَمَن يَنصُرُنِي کون میری مدد کرے گا، کون میرا مددگار بنے گا؟ من اللہ من سے، یہاں پہ سے کس معنی میں آ گیا؟ مقابلے کے معنی، یعنی اللہ کے علاوہ کون، یعنی سے کے یہاں پہ من کا مطلب کیا ہے؟ مقابلے میں، کہ جب میں تمہارے ساتھ آؤں گا، تم یعنی تمہاری باتیں مان لوں گا، اللہ کی رحمت کو بینہ کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے میں کیا ہو جاؤں گا؟ نافرمان، مقابلے میں آ جاؤں گا۔ تو جب میں اللہ کے مقابلے میں آؤں گا تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے، تو تم میں کوئی ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کر سکے؟ اللہ اکبر، ساری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اور وہ کوئی انسان کو فائدہ دینا چاہے، جو اللہ نے اس کے لیے نہیں لکھ رکھا تو دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر کوئی ساری کائنات اکٹھی ہو کے نقصان پہنچانا چاہے، جو اللہ نے نقصان نہیں لکھا ہوا تو وہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پوچھا، بس۔ تو فَمَن يَنصُرُنِي من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من اللہ، من حرف جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا، تو اللہ کے مقابلے میں، من ینصرنی من اللہ، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا یا کر سکتا ہے؟ ان اگر یہ شرط ہے، اصل میں تھا ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، فمن ینصرنی من اللہ تو کون ہے کہ جو میری مدد کرے؟ اگر عصیتہ
کتنے ٹکڑے ہیں جی اس کے؟ اسیتو ایک ٹکڑا ہے اور ہو دو. ضمیر دوسرا ٹکڑا ہے. اسیتو کیا مادہ ہے جی؟ عین صاد یہ. عین صاد اور یہ. اسا یأسی کیا مطلب ہے جی؟ نافرمانی. نافرمانی کرنا. ڈس اوبے دس یعنی اطاعت کے برعکس. برعکس ہے. ایک آدمی ہے کہ جو اطاعت کرتا ہے اور ایک وہ جو اطاعت نہیں کرتا. حکم آیا ہے اور حکم عدولی کر دی اس نے، یعنی حکم عدولی کرنا، آرڈر آ گیا اور آرڈر کو نم. نہ ماننا. فوجی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے لیول پہ اگر کوئی آرڈر آ جائے اور وہ آگے سے کہے نہیں مانتا میں، تو کہہ سکتا ہے جی کوئی کسی نہیں افسر کو؟ آفتاب صاحب نہیں کہہ سکتے. کوئی صوبیدار صاحب کو اوپر سے کرنل صاحب کہیں گے یہ کام کرو گا جل ہے. نہیں جی سوال ہی نہیں پتا. ہاں جی. تو کرنل صاحب کا بس چلے تو پھر صوبیدار صاحب کو کیا کریں؟ گولی مار دیں. گولی مارے. بس چل جائے تو گولی ہے. تو اسا یا اسی کا کیا مطلب ہے؟ حکم عدولی کرنا. حکم عدولی کرنا، ڈس اوبیڈینس. تو اسا اس نے نافرمانی کی. اسا یا دو نے کی. اسو سب نے کی. است. اس ایک عورت نے نافرمانی کی. ہاں جی. تو آخر میں پہنچ جاتے ہیں اسیتو کا کیا معنی ہے؟ میں نے نافرمانی. اسیتا تو نے کی. تو نے کی. اسیتی تو عورت نے تو کی. مؤنث نے کی. اسیتو میں نے کی. اسینا ہم نے کی. ہم نے کی. اسیتو میں حکم عدولی کی. اب اس کا مفعول کیا ہے؟ ہو. یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے. فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو مفعول. مفعول. اب یہ کس کی حکم عدولی کی ہے؟ اللہ کی. اس کی. اب یہ اس کون ہے جی؟ اللہ. یہاں سے ضمیر واپس قریب ترین اسم کی طرف پلٹائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ. اللہ. اللہ کی نافرمانی. اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر میری مدد کون کر سکتا؟ اس جملے سے کوئی بات سمجھ لگی؟ آج ہم یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو کس آس پہ کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بھائی مدد کر دے گا. اسی اور کوئی سینس ہے؟ کتنے مطمئن ہو گئے اور حرام خوریاں اور حرام کاریاں ہم کرتے ہیں کس سینس کے تحت کہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کر دے گا. حالانکہ ہم وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی حکم عدولی. حکم عدولی. وہ اللہ کو غصہ دلانے والی باتیں جو ہم کرتے ہیں. اللہ کو شدید غصہ اس کو بھڑکتا ہے اس بات پہ. لیکن ایک جھوٹ ہی ایسی بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، جو ہمیں آتی ہی نہیں. آتی ہے. نہیں ہے. اور ہمیں یہ آس ہے کہ کوئی ہوگا کہ جو اس جگہ پہ جہاں ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں کوئی ہماری مدد کرنے آ جائے گا. وہاں پہ کسی نے آنا ہے. نہیں ہے. یہ سی سی ڈی کا تو آپ نے سنا، وہ آج کل جو نئی فورس بن گئی سی سی ڈی، نہیں سنا. نہیں سنا جی؟ نہیں. اس میں 18 اوفینسز ہیں. قتل ہے، زنا، ریپ ہے، ساڈمی ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ ہے وہ ہے، نارکوٹکس کے کیسز ہیں. تو جو عادی مجرم ہے نا، عادی مجرم بدماش بنے پھرتے جنہوں نے معاشرے کے سکون کو برباد کر دیا، اس کے خلاف بنی اسپیشل فورس بن گئی. اب اس میں کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کسی ڈاکومنٹ پہ کوئی چیز کی لکھی نہیں، لیکن بندہ پکڑتے پار کر دیتے، عدالت میں آتا ہی نہیں ہے. اب جس بندے پہ وہ ہار ڈالتے ہیں اس کے حق میں بولنے والا کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں. مثلا ایک آدمی ہے جو کہ پچھلے 10-12 سال سے ہیروئن بیچ رہا ہے علاقے میں، آپ پکڑتے ہیں اس کی ضمانت دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا. اب ایک لڑکا اگر فرض کیا پکڑا گیا جس نے ابھی ایک کیس ہوا ہے 6-7 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر دی. اب 6 سال کی بچی کتنی چھوٹی سی بچی ہوتی، اس کے ساتھ اس کے حق میں بولنے کے لیے کوئی آئے گا؟ نہیں ہے. تو بھائی جب ایک مجرم کھڑا ہوگا وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ اللہ کی حکم عدولی کر کے.
اس کے حق میں بولنے کے لیے کوئی آ سکتا ہے؟ یہ جو ہمیں پٹیاں پڑھائی گئی ہیں نا، CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، فا پس ما، نہیں اس غیرہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اس ما کا کیا معنی ہے؟ نہیں، ویسے بھی جملے کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا معنی نہیں بنتا ہے، نافیہ ہے۔ فما پس تزیدوننی، کتنے ٹکڑے ہیں جی اس کے؟ 3 ہے۔ کون سے؟ زیدو تزیدون، یہ جمع ہو گیا، ویسے یہ ایک یہ ٹکڑا تو نہیں پتا لیکن پھر بھی علیحدہ کرنے کے لیے، اور نی مفعول، یہ تزیدون ایک اور نی دوسرا ٹکڑا، یہ اس کو ویسے میں نے واو نون جمع کی علامت کے لیے علیحدہ کر دیا۔ تو تزیدونی، تزیدوننی، تو کیا مادہ ہے اس کا جی؟ زا یہ دال، زا یہ اور دال، زادہ یزیدو، کیا معنی ہے؟ اضافہ کرنا، بڑھانا۔ بڑھانا، اضافہ کر دینا بھی اس کا معنی ہے، یعنی کہ جہاں اس کا ایک جو لیول ہے اس سے اس کو بڑھا دینا، یعنی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب اس کا یہ پورا لیول ہو گیا، وہ گلاس ہے بھر گیا، اب اس میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو میں نے فرض کیا بدلے میں 1 لیٹر دودھ دینا تھا، تو اب زیادہ یزیدو کا معنی کیا ہے کہ 1 لیٹر کے اوپر جتنا بھی دوں گا وہ دودھ زیادہ اضافی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یزیدو وہ بڑھاتا ہے، تزیدو تم بڑھاتے ہو، تزیدون تم سب بڑھاتے ہو۔ فما تزیدون تم نہیں بڑھاؤ گے، نی مجھے مجھ کو، یعنی میری کس چیز میں اضافہ کرو گے؟ نہیں اضافہ کرو گے، غیرہ کا مطلب یہاں پہ آئے گا سوائے کس چیز کے جی؟ تخسیرن، کیا مادہ ہے؟ خاص سین رے، خے سین رے، خسرہ یخسرو، یکسر، خسرہ یخسرو کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ خسارہ گھٹانا، نقصان اٹھانا، نقصان میں رہنا، گھاٹے میں رہنا، خسرہ یخسرو۔ خاسرن کا کیا معنی ہے؟ فاعل، نقصان کرنے والا، نقصان کرنے والا کیسے آگے؟ اٹھانے والا، اٹھانے۔ نقصان اٹھانے والا۔ اکثر یخسرو کا معنی کیا ہے؟ نقصان دینا، کسی کا نقصان کرنا، نقصان کرنا، اکثر یکسر باب افعال سے، لیکن یہ تو مصدر ہے سیدھا سیدھا، خسر باب تفعیل سے، خسر یخسر تخسیرن، تو رن سے یہاں پہ رن آ گیا۔ میں غیر خسرہ کا کیا معنی ہے؟ کس رفتہ رفتہ کسی کو نقصان میں لے جانا، یعنی کسی کو گھاٹا دینا لیکن آہستہ آہستہ ہولے ہولے کر کے گھاٹا دے دینا، اور لیکن مکمل طور پہ گھاٹے میں لے جانا باب تفعیل کی جو علامت ہوتی ہے۔ تو خسرہ اس نے نقصان پہنچایا، اور تقصیراً نقصان پہنچانا، فما تزیدوننی غیر تقصیر تم نہیں بڑھاؤ گے سوائے گھاٹے کے، سوائے نقصان کے، سوائے گھاٹے کے، سوائے نقصان کے، سوائے گھاٹے کے تم مجھ میں میرے لیے تم کسی چیز میں اضافہ نہیں کرو گے ما سوائے نقصان۔ اب اس کا صحیح ترجمہ کرو تو تم میرے نقصان میں ہی اضافہ کرو، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو تمہاری بات ماننے سے مجھے فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا۔ وقتی طور پہ ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ جی لوگ بلے بلے شروع کرنے لگے ہیں، لیکن اصل میں وہ نقصان ہے۔ بڑے بڑے بلے کرنے والے آج کدھر گئے؟ چلے ختم۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ قال قال یا قومی، یا قومی،
ارأیتم أرأيتم ان إن کنت كنت علی على بینۃ بينة من ربی من ربي وآتانی وآتاني منہ منه رحمتا رحمة فمن فمن ینصرنی ينصرني من اللہ من الله ان إن عصیتہ. عصيته اب ان کے نون کو کیا پڑھنا ہے جی؟ إن ان کا اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے ہلکی ہلکی آ گیا عین. ان عصیتہ، إن عصيته کیوں تو پڑھا ہے؟ وقف آ گیا وقف آ گیا، رکنا ہے یہاں پہ. لیکن ہا جو ہے یہ سینے سے ضرور نکالنی ہے. ہا کی پیش ختم ہوئی ہے، ہا ختم نہیں ہوئی. عصیتو نہیں کرنا، عصیتو. عصيته ہا نکالنی ہے حلق سے، ٹھیک ہے جی. جی جی ان عصیتہ إن عصيته فما فما تزیدوننی تزيدونني غیر غير تخسیر. تخسير صدق اللہ العظیم. جزاك الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم